بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب، تو ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم ایک سوال کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اور آج زحمت دی ہے ہم نے جناب سید شارق صاحب کو اس ایک سوال کے لیے. غزل کے حوالے سے پہلے بھی ہم ان سے باتیں کر چکے، ایک بات اور ان سے کرتے ہیں. سید صاحب، آپ خود غزل لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور اسی ماحول میں ہیں جو نیا ماحول ہے جی. اور ہم اس پہ بھی بات کرتے رہے کہ نئے ٹولز، نئے فورم، نئے ماحول کے مطابق چیزیں جو ہیں ان کو لانا چاہیے اور اس پر اپنی غزل کو رکھنا، پیش کرنا چاہیے. ایک تھیسس ایک زمانے میں ہم بنایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ جو مشاعرے میں سنائی ہوئی غزل ہے یا جو آڈیو ویڈیو کی صورت میں وائرل ہو گئی ہے غزل، یا سنی دیکھی جا رہی ہے، اس کا اپنا ایک جہان ہے، لیکن اصل شاعر کا پتہ تب چلے گا جب اس کی غزل کاغذ پر آئے گی، یعنی کتاب پر آئے گی یا کہیں چھپے گی. تو اس کو ہم دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ وہاں پر اپنا اثر کتنا دکھاتی ہے اور کتنی طاقت ہے اس میں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کاغذ جس پر غزل آنی تھی اور اس نے اپنا آپ دکھانا تھا، وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. پیپر لیس سوسائٹی میں، پیپر لیس ماحول میں ہم جا رہے ہیں. تو اس کے بعد تو سارے کا سارا جو میڈیم ہے وہ ڈیجیٹل ہے. تو کاغذ تو ختم ہو رہا ہے جس پر غزل نے جا کے اپنا آپ دکھانا تھا. تو کیا اب کی غزل کے بارے میں بھی یا اب کے بعد کی شاعری کے بارے میں بھی یہ پیمانہ رکھا جا سکتا ہے کہ شاعری وہ اچھی ہے جو کاغذ پر اپنا آپ دکھائے؟ تو یہ سوال ہے. جی، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اچھا، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس چیز کا کافی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اب کتاب محدود تعداد میں چھپنا، اور اس لیے بھی مجبوری ہے کہ پڑھنے والے کم رہ گئے، اور چونکہ ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ایک گیجٹ موجود ہے موبائل کی شکل میں، جس میں ہم سب کچھ اسی سے، لکھنا پڑھنا بھی اسی پہ چل رہا ہے، اور اسی سے ریلز کا زمانہ ہے، یوٹیوب ویڈیوز، شاعری بھی اسی کے ذریعے آج کل زیادہ سنی بھی جا رہی ہے اور وائرل بھی ہو رہی ہے. اس بات سے بالکل اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ کاغذ پہ چھپنے والا مواد اب کم ہو گیا، اور اگر چھپ رہا ہے تو محدود تعداد میں چھپ رہا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ اب ڈیجیٹل دور آ گیا اور شاعری اور اس قسم کی چیزیں ہر طرف اس طرف شفٹ ہو رہی ہیں، تو اس میں اس کی موجودگی میں اب کیا جواز رہ گیا ہے یا کیا مستقبل ہے کاغذ پہ لکھی جانے والی شاعری کا؟ دیکھیں، کاغذ بالکل اس کا استعمال کم ہوا ہے، محدود ہوا ہے، اور صرف لٹریچر کی حد تک نہیں. یعنی کہ ہمارے آفیسز جو سرکاری جتنے بھی آفیسز ہیں، پرائیویٹ آفیسز ہیں، تو وہ پیپر لیس معاملات کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہو. اب آپ کاغذ میں نہیں پڑھتے تو چلیں آپ PDF میں پڑھ لیتے ہیں چیزیں. تو اس سے یہ ہے کہ شاعری بالکل سنی تو جا رہی ہے، مشاعرے، ویڈیوز وغیرہ سب کچھ چل رہی ہے باتیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب ہم چند چنیدہ ہم اس کی کاپیز چھپوا لیتے ہیں، کچھ لائبریریز کے لیے، کچھ سینئر شعراء کے لیے، یا جو مختلف ایوارڈز کے سلسلے ہوتے ہیں ان میں بھیجنے کے لیے، اور وہ باقی جو قارئین ہیں ان کو PDF کی شکل میں، ایپ کی شکل میں یا PDF کی شکل میں کتاب پہنچانے کا بندوبست کر رہے ہیں. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس قارئین اب بھی موجود ہیں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قارئین زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، رسائی زیادہ ہو گئی تو رسائی زیادہ ہو گئی ہے، پڑھنے والی بھی زیادہ ہیں. کیونکہ اب دیکھیں ہمارے پاس موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے، تو اسی کے اندر ہم ڈاکومنٹس کھول کے بڑی آسانی سے چیزیں پڑھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ جو ریسرچرز ہیں ہمارے پاس جو مختلف یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی بجائے اس کے کہ مختلف لائبریریوں کی تلاش میں وہاں پہ کتابیں ڈھونڈنے کے لیے مارے پھریں، وہ ویب سائٹس پہ موجود، مثلا ریختہ پہ موجود PDF کی کتابوں سے رجوع کر لیتے ہیں. تو کتاب پڑھی جا رہی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ غزل کا فیصلہ کیا اب بھی ہوگا، تو وہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی بھی وہی تھیسس جس سے پہلے کہا جاتا تھا اب بھی ہے، وہ چلے گا کہ جو بھی غزل لکھ رہا ہے اس کا مکمل جو فکر ہے، جو اس کا فن ہے، وہ پڑھ کر ہی معلوم ہوگا، چاہے وہ کاغذ پہ چھپا ہو، چاہے وہ PDF فارمیٹ میں موجود. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ظاہر ہے یہ ٹھیک بھی ہے، کہ جو کاغذ ہے اس کی شکل بدل گئی ہے، جی، لیکن اس کا وجود اپنی جگہ پر قائم ہے. جی. اصل میں تو یہ تھا جب ہم یہ کہتے تھے کہ کاغذ پر، تو اس کا مطلب ہے کہ جب شاعر جب پڑھتا ہے اپنا ہی کلام، تو اس کے ساتھ اس کی پرفارمنس بھی شامل ہو جاتی ہے. اس کی آواز کا جو زیرو بم ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اس کا ایکسپریشن اس کے ساتھ ہے. جب وہ خود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے
جی تو اس میں تاثیر کو بڑھانے والی کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کا جو مجموعی تاثر ہے وہ پڑتا ہے سننے والے پر یا دیکھنے والے پر. تو شعر کی جو تاثیر ہے وہ اپنی جگہ پر، اور شاعر کی جو پرفارمنس ہے وہ اس میں جمع ہو کر اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو جب ہم یہ کہتے تھے کہ کاغذ پر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مائنس کر کے جہاں پر شاعر خود موجود نہ ہو تو کیا اس کا شعر بھی وہ کلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ویسے مطلب فی زمانہ، یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب کم تھا ریکارڈنگ کا سلسلہ، یا لوگ صرف مشاعرے میں جا کے سنا کرتے تھے. تو اب جس گیجٹ پر آپ کو PDF دستیاب ہے، اسی گیجٹ پر خود شاعر پڑھ رہا ہے کلام، تو آپ کیوں ترجیح دیں گے PDF کو پڑھنے پہ جب وہ خود سنانے کے لیے موجود ہے آپ کی ہتھیلی پر؟ دیکھیں، ابھی تک جو ویڈیوز بنانے کا رواج ہے یا رجحان، ایک مناسب لفظ ہوگا، وہ یہ ہے کہ شارٹ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اس میں ایک کوئی شاعر ایک غزل سنا، بلکہ ایک شعر پہ بھی ویڈیو ایسے بنا کے اس کی. ویسے کئی دوسرے لوگ بھی، کچھ شاعروں کی جو ایسے شاعر ہیں، ان کی غزلیں، ان کی نظمیں جی کئی دیگر لوگ اپنے اپنے چینلز پر پڑھ کے جی وہ بھی لگا رہے ہیں. ہاں، لیکن وہ شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں. اب اتنا نہ تو مطلب ابھی تک تو ایسی کوئی میری نظر سے کوئی مثال نہیں گزری جس میں پوری کتاب کسی نے پڑھ دی ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ مشاعروں وغیرہ میں ایک ہی شعر کو بار بار سنانے کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جو سننے والا ہے وہ اس کی پسند کا شعر بھی ہو. بہت اچھا. تو کتاب میں قاری کے پاس یہ پوری آزادی موجود ہے کہ وہ ایک ہی شعر پہ رک جائے، اس پہ کافی دیر اس پہ غور و خوض کرے، اس کے علاوہ اس کو دیکھے، دوبارہ صفحے پلٹا کے پیچھے دیکھ لے. جبکہ ویڈیوز میں ایک فلو ہوتا ہے، اور وہ ویڈیو آپ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ میرے خیال میں مطلب ٹھہرنے کا یا ٹھہرانے کا مطلب، ویسے تو آپ روک بھی سکتے ہیں، جی اس کو ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر یہ مشقت کا کام ہے. کاغذ پر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ جتنی دیر مرضی نظریں جمائے رکھیں ایک شعر پر اور اس پہ غور کرتے رہیں، اور غیر ضروری آوازیں بھی اس میں نہیں ہوں گی، نہیں. اس میں کوئی آڈینس کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. پھر دوسری ایک اور جو فائدہ ہے اس کا، سوری میں نے قطع کلامی کی آپ کی، ایک جو اس کا اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاری کسی اور شعر کو اس غزل میں پسند کرنا چاہے، جی شاعر کو کوئی اور پسند ہے تو وہ وہی سنائے چلے جا رہا ہے. جی. اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کسی مشاعرے میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں بہت حد تک سامعین کے مزاج کو اور مجموعی جو اس وقت مشاعرے کا ماحول ہے اس کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور سنانا چاہ رہے ہیں، جی گھر سے کچھ اور منتخب کر کے لے گئے ہیں، لیکن وہاں جا کے جب ماحول دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ پڑھ دینا چاہیے، یا فرمائشیں ایسی آ جاتی ہیں. تو شاعر بعض اوقات کھل کر سامنے آنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ مشاعرے کا ماحول یا جو ویڈیو کے جو اس کے تقاضے ہیں وہ اس کو مکمل طور پر سامنے آنے نہیں دیتے. تو ایسے میں وہ سامع یا ناظر جو کسی ویڈیو ہی کے ذریعے متوجہ ہوا تھا، وہ ضرور اس کا کلی کلام پڑھنا چاہے گا جس میں کوئی غیر ضروری شور شرابہ نہ ہو، شاعر مکمل طور پر سامنے آئے. اب وہ کتاب کی طرف رجوع کرے گا. اب یہ ہے کہ چونکہ اس نے سب کچھ وہ موبائل کے ذریعے حاصل کر رہا ہے، تو وہ یہ تردد نہیں کرے گا کہ میں مارکیٹ چلا جاؤں. اس کی کوشش ہوگی کہ پڑھنے کو مل جائے لیکن PDF میں مل جائے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کو کاغذ کی شکل میں جس کو ہم ہاتھ سے چھو سکیں، اس شکل میں پڑھنے والے کم لوگ رہ گئے ہیں، لیکن PDF کی شکل میں پڑھنے والے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تھیسس تھا کہ کاغذ پر جا کے شاعر کا پتہ چلے گا، وہ تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کلیت میں شاعر کی غیر موجودگی میں اس کا کلام پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا کہ خود اس کا شعر کتنا بولنے والا ہے، اس میں خود تاثر کتنا ہے شعر میں، اور کتنا اس میں پڑھے جانے کی صلاحیت ہے. بلکہ اس میں ایک اضافی چیز بھی ایک شامل ہو گئی ہے کہ دیکھیے PDF میں کتاب پڑھنا نسبتاً نظروں کے لیے ایک دقت والا کام ہے، مشکل کام ہے. تو ایسا شاعر جس کو PDF کی شکل میں بھی پڑھ سکیں اور تعدیر پڑھ سکیں، وہ شاید کتاب جو کاغذی شکل میں موجود تھی اس کے زیادہ وہ ایک کہہ لیجیے مضبوط شاعر سمجھا جا سکتا ہے، جو آپ کو PDF میں بھی کتاب پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے. آپ اس کو اسکرین ٹائم آپ کا بڑھ رہا ہے، اور آپ تھوڑا سا مشکل میں ہیں. ہاں، ویڈیوز، آڈیو سب کو اپنے سوشل ایپس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اور ایک PDF کی ایک کھلی ہوئی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شاعری میں اٹریکشن کے جو ہیں لوازم وہ کہیں زیادہ ہیں، کہیں زیادہ، تبھی تو اس نے آپ کو کھینچ کے رکھا ہوا. جی.
تو یہ ایک یہ سمجھتا بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھیسس جو ہے وہ بجائے کمزور ہونے کے ہوں جی مضبوط ہو جاتا ہے. مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر پڑھنا ہاں کام پہلے مشکل تھا تو اب زیادہ مشکل ہو گیا. ہاں اگر اب بھی پڑھا جا رہا ہے تو اس کا جی مطلب ہے اس کے اندر کچھ ہے. جی تو میرا خیال ہے بہت اچھی بات آپ نے کی. اور یعنی ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں ان لوگوں کو جو پڑھنے پر پڑھانے پر اور شاعری کے جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے اس سے استفادہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں. اور ہمارے نئے شاعر کا خیال یہ ہے کہ اس نئے دور میں بھی لکھا ہوا لفظ ہی زیادہ تاثیر والا ہے، اور اگر اس میں تاثیر ہے تو وہ باقی رہے گا، اور اسی پر شاعر کے چھوٹے بڑے اہم کم اہم غیر اہم ہونے کا تعین ہوگا. تو بہت شکریہ آپ کا.